بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے رموز و اوقاف، جس کو انگریزی زبان میں پنکچویشن کہا جاتا ہے۔ آئیے رموز و اوقاف کی تعریف اور اس کی اہمیت اور افادیت دیکھتے ہیں۔ اپنی گفتگو کو دوسروں تک پہنچانے کے دو مؤثر ذرائع ہیں، ایک گفتگو یا تقریر اور دوسرا تحریر۔ گفتگو اور تقریر کرتے ہوئے ہم کہیں تھوڑا وقفہ لیتے ہیں، کہیں زیادہ ٹھہرتے ہیں اور کہیں ہمارا انداز استفہامیہ یعنی کہ سوالیہ ہو جاتا ہے۔ آواز کا زیر و بم، لہجے کا اتار چڑھاؤ، نرمی اور سختی اور اشاروں کنایوں سے ہم سامعین کے دلوں اور ذہنوں پر ایک تاثر قائم کرتے ہیں۔ تحریر میں یہی کام لفظوں اور بعض خاص طرح کی علامتوں یا لکیروں سے لیا جاتا ہے، جن کو رموز و اوقاف کہتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے اور اس سے مراد ہے اشارات۔ اوقاف وقف کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے ٹھہرنا۔ گویا رموز و اوقاف ایسی علامات ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے اور ایک جملے کے مختلف حصوں کو دوسروں سے الگ کرتی ہیں، اور ان علامات سے قارئین جان لیتے ہیں کہ کہاں کم اور کہاں زیادہ رکنا ہے، یا جملے کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ عبارت کے صحیح فہم کے ساتھ ساتھ ان مناسب وقفوں سے زبان اور نظر کو سکون بھی ملتا ہے۔ گفتگو کو رموز و اوقاف کے درست نہ ہونے کی وجہ سے مطالب کے اندر بہت فرق آ جاتا ہے۔ رموز و اوقاف دنیا کی تقریباً تمام ہی زبانوں میں رائج ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں کون کون سے رموز و اوقاف استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کے انگریزی میں کیا نام ہیں اور ان کی علامات کون کون سی ہیں۔ اردو زبان میں مندرجہ ذیل رموز و اوقاف استعمال کیے جاتے ہیں۔ خطمہ، جس کو انگریزی میں فل سٹاپ کہا جاتا ہے۔ سوالیہ، جس کو سائن آف انٹروگیشن یا کوسچن مارک کہا جاتا ہے۔ سکتہ، جس کو کوما کہا جاتا ہے۔ تفصیلیہ، جس کو کولن ڈیش کہا جاتا ہے۔ قوسین، جس کو انگریزی زبان میں بریکٹس کہا جاتا ہے۔ فجائیہ، ندائیہ یا استجابیہ، جس کو سائن آف ایکسکلیمیشن یا ایکسکلیمیشن مارک کہا جاتا ہے۔ واوین، جن کو انورٹڈ کاماز کہا جاتا ہے۔ علامت شعر اور علامت مصرع۔ مخففات، جن کو انگریزی زبان میں ایبریویشن کہا جاتا ہے۔ وقفہ، جس کو سیمی کولن کہا جاتا ہے، اور رابطہ، جس کو کولن کہا جاتا ہے۔ آئیے اب ان تمام رموز و اوقاف کی تفصیل دیکھتے ہیں اور یہ کہاں کہاں استعمال کیے جاتے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ خطمہ یا فل سٹاپ، اس علامت کو انگریزی میں ایک نقطے کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ اردو میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی لائن رائج ہے۔ یہ کسی بھی جملے یا پیراگراف کے اختتام میں استعمال کی جاتی ہے اور اس علامت پر بھرپور توقف کرنا چاہیے۔ مثلاً، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی جانا پڑے۔ محنتی طلباء و طالبات اپنی منزل پا ہی لیتے ہیں۔ علاوہ ازیں مختلف الفاظ کے مخفف درج کرنے کے لیے بھی ان کے درمیان یہی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر MBBS، MA یا MBA۔ اردو زبان میں مخففات کے درمیان خطمہ کا اندراج انگریزی زبان کی روایت ہے، لیکن اردو میں بھی اسے جوں کا توں اپنا لیا گیا ہے۔ حالانکہ اصولی طور پر انگریزی حروف کو اردو میں تحریر کرتے ہوئے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے حروف تہجی کی بناوٹ اور شکل ہی ایسی ہے کہ ان کے آپس میں خلط ملط ہونے کا کوئی اندیشہ موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ انگریزی زبان سے اردو زبان میں اس کو منتقل کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ روایت اردو زبان میں بھی موجود ہے۔ سوالیہ یا کوسچن مارک، سوالیہ جملے کے آخر میں یا کبھی کبھی ایک لفظ کے بعد بھی لگائی جاتی ہے جب اس جملے میں یا لفظ میں سوالیہ یا استفہامیہ انداز موجود ہو۔ مثلاً، آپ نے کتنے سوال حل کیے ہیں؟ آپ اس وقت؟ کل دعوت کے لیے کون سا وقت مقرر کیا گیا ہے؟ سکتہ یا کوما، یہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے۔ جملے میں جہاں یہ علامت آئے وہاں ذرا ٹھہر جانا چاہیے۔ یہ حسب ذیل مواقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی جملے میں دو یا دو سے زائد اسماء یعنی کہ ناؤن کے درمیان سکتہ لگاتے ہیں۔ مثلاً، زاہد، شاہد اور احمد اپنے فن میں ماہر ہیں۔
اس کے علاوہ ضمائر کے درمیان بھی سکتہ یعنی کہ کوما کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً وہ، آپ اور میں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ کسی بڑے جملے کو چھوٹے چھوٹے حصوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے بھی کوما یعنی کہ سکتہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً دن ہو کے رات، صبح ہو کے شام، سفر ہو کے حضر، ہمیشہ خدا کی یاد کو دل میں بسائے رکھو۔ تفصیلیہ یا کولن ڈیش اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی بھی تفصیل دینا مقصود ہو تو درج ذیل، حسب ذیل، مختصر یہ یا غرض یہ کہنے کے بعد یا تحریر کرنے کے بعد یہ علامت اختیار کر کے نئی سطر سے تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ مثلاً خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں، یا تفصیل کا انداز اس انداز میں دیکھیے گا کہ اگر ایک جملے میں کئی باتیں بھی بیان کی گئی ہوں یا کسی واقعے کی جزئیات یعنی کہ ڈیٹیلز لکھنا مقصود ہوں تو تب بھی تفصیلیہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً اب انٹرویو کی روانگی کا حال سنیے۔ صبح سویرے اٹھا، نہا دھو کر کپڑے بدلے، نماز ادا کی، گڑ گڑا کر اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگی۔ قوسین جن کو بریکٹس کہا جاتا ہے، تحریر میں جملہ معترضہ کے درمیان دونوں جانب یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ معترضہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے یا ایسا لفظ ہوتا ہے جس کی وضاحت یا طنز کے لیے لکھا یا بولا جاتا ہے، اور اس کے ہونے نہ ہونے سے تحریر و تقریر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلاً مشتاق احمد یوسفی اردو مزاح نگار کی تحاریر اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اب مشتاق احمد یوسفی کی وضاحت کرنے کے لیے اردو مزاح نگار کو قوسین میں تحریر کیا گیا ہے۔ شعیب کا بھائی احمد جماعت میں اول آیا۔ اب اس جملے میں بھی احمد کا نام اس وجہ سے لکھا گیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ جس بھائی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ احمد ہی ہیں۔ فجائیہ، ندائیہ اور استجابیہ، جس کو ایکسکلیمیشن مارک یا سائن آف ایکسکلیمیشن کہا جاتا ہے، یہ علامت ایسے الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگاتے ہیں جن میں غصے، حقارت، حیرت، خوشی یا خوف یا دکھ جیسے جذبات کا اظہار کیا گیا ہو۔ مثلاً آہا ہم جیت گئے، کتنی بلند ہے یہ عمارت، یا اللہ رحم، استاد نے طلباء سے مخاطب ہو کر کہا خاموش۔ یہ علامت دکھ اور افسوس کے لیے اگر استعمال کی جائے تو اس کو فجائیہ، حیرت و مسرت کے لیے استعمال کی جائے تو استجابیہ، اور اگر کسی کو مخاطب ہونے یا بلانے کے لیے استعمال کی جائے تو ندائیہ کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ، معاذ اللہ اور مرحبا جیسے الفاظ کے ساتھ بھی فجائیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ واوین جن کو انگریزی زبان میں انورٹڈ کاماز کہا جاتا ہے، ان کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب کوئی اقتباس یا کسی کا قول اسی کے الفاظ میں نقل کیا جائے تو اس کے دونوں اطراف میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثال دیکھتے ہیں۔ ایک دانا کا قول ہے، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ اس کا استعمال اس وقت بھی کیا جاتا ہے جب کوئی لفظ طنزاً یا مزاحاً استعمال کیا جائے اور اس سے حقیقی معنی مراد نہ ہو۔ مثلاً آپ ہی تو پوری جماعت میں ذہین و فطین انسان موجود ہیں۔ اب ذہین و فطین کا لفظ یہاں پر طنزاً یا مزاحاً استعمال کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کے دونوں اطراف میں انورٹڈ کاماز کا استعمال کیا گیا ہے۔ علامت شعر، یہ علامت عبارت میں کسی شعر کا حوالہ دینے کے موقع پر شعر کے شروع میں لگائی جاتی ہے۔ مثلاً آ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ علامت مصرع، یہ علامت عبارت میں کسی مصرعے کا حوالہ دیتے ہوئے اس مصرعے کے شروع میں لگائی جاتی ہے۔ مثال ملاحظہ کیجیے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ مخففات جس کو ایبریویشن کہا جاتا ہے، یہ مختصر علامت فقرے میں
اصلی لفظ کی جگہ پر استعمال کی جاتی ہے۔ ان کو مخففات یا ایبریویشن کہا جاتا ہے۔ مثلاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ یہ مخفف استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ رحمت اللہ علیہ کی جگہ یہ مخفف استعمال کیا جاتا ہے۔ وقفہ یا سیمی کولن عبارت میں جہاں سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ ضروری ہو وہاں پر یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ بڑے جملے کے چھوٹے چھوٹے اجزاء کو الگ کرنے کے لیے بھی سیمی کولن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً حیاتین ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، بیماریوں سے بچاتی، نشو و نما کا لازمہ ہے، صحت کی ضامن ہے۔ جیو تو شان سے جیو، مرو تو مسلمان مرو۔ آپ آئے، آپ کو رہنے کو گھر دیا، بے روزگار تھے روزگار دیا، عزت و وقار دیا، آخر آپ کو اور کیا چاہیے۔ رابطہ، جس کو کولن بھی کہا جاتا ہے، عبارت میں اس علامت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کیا جائے، یا جب کسی مختصر قول یا کہاوت کو بیان کیا جائے تو اس کے بعد بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ تمہید میں بھی اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی دانا کا قول ہے، چاند کا تھوکا منہ پر۔ لاہور میں مغل دور کی بہت سی عمارات یادگار ہیں: شاہی قلعہ، شاہی مسجد، شالیمار باغ، مقبرہ جہانگیر۔ اس کے علاوہ اگر ایک عبارت میں الفاظ اور معنی تحریر کیے گئے ہوں تو الفاظ اور معنی کے درمیان بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے قصاص خون کا بدلہ، مفارقت جدائی، کرولی ایک قسم کا خنجر۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔